الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. ہمارے اعلانیہ نمبر 704 کے مطابق آج جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر مطابق 5 مارچ 2018 مطابق 16 جماعت ثانی 1440 ہجری ہمارے درمیان عالم دین صاحب تشریف فرما ہے اور یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 708ویں نشست ہے. حضرات، ہمارے آج کے مقرر صاحب کے خطاب سے بھی پہلا خطاب ہوا تھا شریعت انفارمیشن سروس، اور یہ ایسی شکل نہیں ہوتی کے پاس بیٹھتے تھے نماز کے بعد، پھر وہاں پہ خطاب ہوتا تھا اور ان کے ہمارے 2 خطاب ہوتے تھے، لیکن ان کے مصروفیات اتنے بڑھ گئے، اتنی جگہ سے ان کو کیا جانے لگا کہ وہ مجبور ہو کر ہمارے ہاں صرف ایک ہی خطاب مہینے میں دیتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ ہمارے پاس بعض بیان بھی کیے ہیں نماز. حضرات، میں آپ کو اس سے پہلے سے ہی بتاتے آیا ہوں کہ ہمارے جو مقررین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جب ہم انہیں پر چھوڑ دیتے ہیں عنوان، تو یہ بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے کہ وہ پس پردہ حالات کے پیش نظر عنوان دیتے ہیں. اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ عذاب روکنے کے اعمال کتنا اہم عنوان ہے. آپ اس سے اندازہ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا دھیان عذاب کی طرف جاتا ہی نہیں. دیکھیں کہ آئندہ کبھی کی بات ہے، مگر یہ زندگی میں بھی تو عذاب سے مبتلا ہے بس، لیکن یہ غور کرنے پہ اس کے احتیاط کے تدابیر کیا ہونی چاہیے، اس کے وجوہات کیا ہیں، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. تو میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا خطاب اتنا اہم اور غیر معمولی ہے کہ نہ صرف ہمارے لیے سماج کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہمارے آج کے مقرر صاحب ہمیں مشورہ دیں اس پہ ہم عمل بھی کریں. اور یہ بھی کہتے ہوئے کہ چہارشنبے کے دن اورنگزیب، عالمگیر اور اقبال، یہ ڈاکٹر رؤف خیر کا جو عنوان ہے یہ بھی بہت اہم ہے. اقبال شناسی کی نوشت ہوتی ہے، اس کو بھی ضرور تشریف لائیں بعد اثر اسی مقام پر. میں ان تمام چند خیالات کے ساتھ آج کے محفل کا آغاز ہمارے میزبان صاحب کچھ الہام وغیرہ سے ہوا، اور اب میں دعوت دیتا ہوں آج کے ہمارے خطیب صاحب کو کہ وہ اپنے خطاب سے ہمیں سرفراز کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله جل وعلا: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تفعلون يؤمر عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایسے رحمان رحیم رب العالمین مالک یوم الدین پروردگار کے درود و سلام اس کے آخری نبی اور رسول ہمارے رہبر اور رہنما اور سارے جہانوں کے لیے رحمت رکھ کر تشریف لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کے طریقے کو اپنایا اور جو قیامت تک آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہے۔ حمد و ثنا کے بعد آج بتائیے 5 مارچ 2018 مطابق 16 جمادی الثانی 1439 ہجری بروز پیر بمقام کانفرنس ہال مسجد عالیہ گن فاؤنڈری حیدرآباد تلنگانہ۔ اس وقت آپ کے سامنے شریعت انفارمیشن سروس کی 708ویں نشست میں جس عنوان پر کچھ باتیں کہنا ہے اور اس نیت سے کہنا ہے کہ کہنے والا بھی اس پر عمل کرے اور سننے والے بھی عمل کرے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی دونوں کے لیے ان باتوں کو باعث انقلاب، باعث رحمت بنائے اور باعث ہدایت بنائے۔ جس عنوان پر آج بات کرنا ہے وہ عنوان ہے عذاب روکنے والے اعمال۔ عذاب کے سلسلے میں یہ سمجھ لیں کہ عذاب کے معنی ہوتے ہیں سزا۔ گزشتہ لیکچر میں اس کی تشریح آپ کے سامنے آئی تھی۔ عذاب کئی طرح کے ہوتے ہیں اور عذاب پسندیدہ چیز نہیں ہوتا۔ عذاب نقصان دہ ہوتا ہے، عذاب ذلت اور رسوائی لے کر آتا ہے، عذاب بربادی لے کر آتا ہے، تباہی لے کر آتا ہے اور تخریب کاری لے کر آتا ہے۔ عذاب کی 3 قسمیں اس آیت میں جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی گئی۔ اللہ نے فرمایا: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم۔ آپ فرما دیجئے وہ یعنی اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ عذاب کو تمہارے اوپر سے بھیجے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں تلے سے بھیجے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض،
یا تم کو گروہ در گروہ بانٹ کر ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں۔ تو عذاب کی 3 قسمیں بتائیں، ایک اوپر کے عذاب، ایک نیچے سے آنے والے عذاب، اور ایک آپسی جھگڑوں کا عذاب۔ اوپر سے آنے والے عذاب اور نیچے سے آنے والے عذاب یہ تفصیل سے آپ کے سامنے آیا تھا۔ اب تیسری بات جو یہ آپسی جھگڑوں کا عذاب ہے، باہمی جو عذابات ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذابوں کی 3 قسموں میں سے یہ تیسری قسم سب سے سخت ہے، سب سے سخت، اور یہی وہ عذاب ہے جس میں اس وقت ہم مبتلا ہیں۔ اب اس کے علاوہ وہ جو 2 عذاب ہیں، اوپری عذاب، آسمانی عذاب اور زمینی عذاب، اس سے بھی یقیناً ہم بیرون سے دوچار ہو رہے ہیں، اور اندرون آپسی جھگڑوں کا عذاب، اور بیرون اوپر اور نیچے کے عذاب۔ بہرحال ان کے اسباب کیا ہیں، پہلے اس پر بات ہوگی، کیا عذاب، کیا سزا، اور پھر اس کے بعد کیا گناہ، کیا عذاب، پھر کیا نیکی، کیا دفع عذاب۔ ان پر آپ کے سامنے تفصیل سے بات ہوگی کہ کون سے گناہ پر کون سا عذاب آتا ہے، اور عذاب کو دور کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، کون سے اعمال ہیں جن سے عذابات کو دفع کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ان اعمال کی برکت سے عذابات کو دفع کرتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم جائزہ لیں تیسرے عذاب کا، پہلے میں اس کا ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد کیا گناہ، کیا عذاب، اور کیا نیکی، کیا دفع عذاب، اس پر بات کروں گا۔ جب ہم اس وقت جائزہ لیتے ہیں آپسی عذاب کا، تو ہم دیکھتے ہیں اور غور کرنے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خدا کی معرفت و محبت کا فقدان، مفاد پرستی، دنیا، عہدہ، دولت مسلمان کا مطلوب اور مقصود جب بن جاتا ہے، ایمان، عمل، اخلاص، خوف خدا، فکر آخرت جب اس سے نکل جاتی ہے، اس وقت تاریخ شاہد ہے کہ وہ صرف نام کا مسلمان ہوتا ہے، کام کا نہیں، اور منصب، دنیا، دولت، اسی کے سبب وہ آپسی جھگڑوں کا شکار ہوتا رہتا ہے، اور پھر اپنی اس جہالت کے سبب، سادہ لوہی کے سبب بیرونی جھگڑوں کا بھی وہ شکار ہوتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں سعودیہ یمن کی طویل موجودہ لڑائی، سعودیہ قطر کے باہمی جھگڑے، سعودی ایران کے باہمی مخاصمت، سعودیہ اور شام کی باہمی مخاصمت، ترک اور کردوں کی آپسی جنگیں، پاکستان اور افغانستان کے آپسی جھگڑے، پاکستان اور بنگلہ دیش کے باہمی جھگڑے، ہند اور بیرون ہند مسلکی جھگڑے، درون مسجد باہمی مسلکی جھگڑے، مکاتب کے جھگڑے، مدارس میں جھگڑے، خانقاہوں میں جھگڑے، دعات و مصلحین میں جھگڑے، اکابر میں جھگڑے، اساتذہ میں جھگڑے، جھگڑے ہی جھگڑے، آپسی جھگڑے۔ بالکل یہ بات بزبان رسول درست ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ سنی وہابی بریلوی جھگڑے، اہل حدیث اور اہل قرآن کے جھگڑے، منکرین حدیث اور معترف حدیث کے جھگڑے، وغیرہ وغیرہ۔
یہ جھگڑے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہم دوچار ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر اور جو جھگڑوں کی اور فساد کی شکل میں اور عذابات کی شکل میں اب جو چیزیں ان جھگڑوں کے سبب آئی ہیں وہ کیا ہے؟ بے حسی، یقیناً یہ کہ خدا کا عذاب ہے۔ بیرون ملک اقوام یہود و نصارہ، شیعہ اور ہنود ہمارے ان جھگڑوں کے سبب جو ہمارے اوپر قہر توڑ رہے ہیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ ان جھگڑوں کے سبب یہ جھگڑے باہر کے عذابات کو کیسے ہوا دیتے ہیں۔ اس وقت یہ دیکھا گیا اقوام یہود، نصارہ اور شیعہ اور ہنود کے ہاتھوں تکالیف اور ایذائیں، قتل و غارت گری، بے وفاتی، نفرت، حق تلفیاں، دھمکیاں، مختص کردہ مراعات و سہولتوں سے محرومیاں مسلمانوں کی، عدالتوں کے فیصلوں میں ثابت شدہ حقائق و تاریخ کو نظر انداز کرتے ہوئے فرضی اور جھوٹے دلائل اور تعویلات پر فیصلے صادر کرنا اور صادر ہونا، لیڈران اور رہنماؤں کا حقائق کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیٹنگ شدہ مشینوں اور بھاری رشوتوں سے منتخب ہو کر آنا، معصوموں کو ملزم اور مظلوموں کو ظالم ثابت کرنا، 60 سال کے بوڑھوں کو نہتوں کو دھوکے سے زندہ جلا دینا، لاتوں اور گھوسوں اور لاٹھیوں سے 60 اور 55 سال کے بوڑھوں کو بھیڑ کی شکل میں مار کر ختم کر دینا اور پھر ان کی موت کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا، ذہین اور ہونہار نوجوان طلباء اور معصوم نوجوانوں کو جھوٹے الزام میں گرفتار کرنا اور 25 اور 30 سال کے بعد بوڑھا کر کے بدن کی ہڈیاں اور جوڑ ناکارہ بنا کر بے گناہ کہہ کر چھوڑ دینا، ایک بالی ووڈ کی اداکارہ کی موت کو میڈیا کا بریکنگ نیوز بنانا اور سیریا میں ایک ہفتے میں سینکڑوں معصوم بچوں بوڑھوں کے قتل عام ہونے کا نیوز بھی نہ بننا، وغیرہ وغیرہ۔ شام میں موجودہ قتل عام کے بشمول 6 سالوں میں اب تک 12 لاکھ لوگوں کا شہید کیا جانا، 1 کروڑ لوگ ملک چھوڑنے پر ان کا مجبور ہو جانا، عہدہ، حلب، حما، حمص، 1 سال میں یہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی تباہ کاریاں، جبکہ 3 سال پہلے امریکہ کی زیر قیادت 65 اسلامی ملکوں کا جدے میں ایک وفاق بنایا گیا اور UN کے تحت کچھ فیصلے ہوئے جس نے بشار کو جنگی مجرم قرار دینے کے باوجود اب تک ان 65 ملکوں نے بشار کا بال بھی بیکا نہیں کیا۔ یہ سب عذابات سے ہم اس وقت دوچار ہیں۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ ان عذابات کو روکیں کیسے؟ سوشل سالوشن اس کا حل نہیں ہے، دولت میں بھی اس کا حل نہیں ہے، سیاست میں بھی اس کا حل نہیں ہے۔ اگر حل ہے تو صرف ڈیوائن سالوشن اور اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے فرامین پر اور طریقے پر آنے سے ہی اس کا حل ہے۔ تجربہ ہو گیا، ہم سے بڑھ کر ذہین ہیں لوگ، کوششیں کر رہے ہیں اور سالیں ہو گئی کوششیں کرتے ہو، لیکن ہو یہ رہا ہے مرض بڑھتا گیا جھوجھوں دوا کی، جھگڑے اور بڑھ رہے ہیں، عذابات اور بڑھ رہے ہیں، قتل و غارت گری اور فساد اور بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ فسادوں کو ختم کرنے کے لیے کروڑ ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی سالوشن نہیں آ رہا، کوئی حل سامنے نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے
کہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور مدبر کائنات ہے، جب زمین والوں نے آسمان والے کی تعلیم کو چھوڑا، اس سے منہ موڑا، تو پھر وہ ان عذابات کا شکار ہوا جب تک آسمان والے کی طرف زمین والے پلٹیں گے نہیں اور اس کی بتائی ہوئی ہدایات کو اپنائیں گے نہیں، اور خاص طور سے مسلمان، تو وہ ان عذابات کا شکار ہوتے رہے۔ اب اس کے بعد کیا گناہ اور کیا عذاب یہ بتانا چاہتا ہوں۔ کون سے گناہ پر کون سے عذاب آتے ہیں؟ فسق و فجور، بے حیائی، یقیناً یہ ایک گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اس پر جو عذابات آتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ وبا، مختلف قسم کی بیماریاں، بربادیاں یہ آتی ہیں۔ قرآن سے ثبوت، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے آسمان سے وبا کو نازل کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کے سبب، ان کے فسق و فجور کے سبب۔ معلوم یہ ہوا کہ فسق و فجور اور نافرمانیاں جب بڑھتی ہیں تو مختلف قسم کی وبائیں، بیماریاں اور بربادی آتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا گناہ اہل حق کا قتل کر دینا، سرکشی، حق سامنے آیا اور حق کو قبول نہ کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور آج دنیا کے اندر قتل و غارت گری اور فساد جو برپا ہے، ہم قرآن پہ نظر ڈالیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لیتا، اس کو فالو کرتا، حق کو قبول کر لیتا، لوگوں کی خواہشات کو، تو زمین اور آسمانوں کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فساد جب آتا ہے، زمین اور آسمان میں فساد جب برپا ہوتا ہے، جب حق کو خواہشات کا غلام بنا دیا جاتا ہے، خواہشات امام بن جاتی ہیں اور حق کو کچلا جاتا ہے، حق کو غلام بنا دیا جاتا ہے۔ جب حق کو غلام بنایا جاتا ہے اور خواہشات کو امام کا درجہ دیا جاتا ہے، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ فساد، قتل و غارت گری اور بربادی آتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے سارے جھگڑے، سارے فساد جو ہو رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کا غلام بنا ہے۔ کوئی اپنی کرسی بچانے کے لیے برباد کر رہا ہے، کوئی عہدہ بچانے کے لیے برباد کر رہا ہے، کوئی ملک کو بچانے کے لیے معصوموں کا قتل عام کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ جدھر دیکھیے بس اپنی خواہشات کی تکمیل ہے، اسی کو وہ اپنی دنیا سمجھے ہوئے حق کو کچل رہا ہے، جس کے سبب مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف فساد 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 برپا ہو گیا۔ قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد اور بگاڑ برپا ہو گیا۔ پہلے یہ بات تھی کہ یہ بات اللہ نے اس وقت کہی سینکڑوں سال پہلے کہ خشکی کے اندر فساد برپا ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جنگیں خشکی پر ہوتی ہوا کرتی تھی، لیکن دریاؤں کے اندر فساد برپا ہو گیا۔ اس زمانے میں جنگیں دریاؤں میں تو نہیں لڑی جاتی تھی، لیکن آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کسی ملک کو برباد کرنے کے لیے لانچنگ پیڈ جو میزائل کے بنائے جا رہے ہیں جہاز کے اوپر، وہ جہاز ہے سمندر کے اندر، اور اس جہاز کے اوپر لانچنگ پیڈ میزائل کے بنا کے اور پھر ملکوں کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ خشکی کے ساتھ ساتھ تری اور دریاؤں کے اندر بھی فساد برپا ہو گیا۔ زَهَدَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے
بستی والوں کو عذاب سے پکڑ دیا، کبھی مشقتوں میں، کبھی عذاب اور تکلیفوں میں۔ مقصود کیا ہے ان عذابوں کا؟ لعلہم یتضرعون، کہیں کہا لعلہم یتضرعون، تاکہ عاجزی اور انکساری کا مزاج پیدا ہو، اپنے گناہوں پر آدمی کو ندامت ہو، اس کا جائز ہے، اور اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف پلٹے۔ کہیں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور ان کو بڑے عذابوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ الرٹ ہو جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ رجوع الی اللہ واحد عذابوں کے دفع کرنے کا حل ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عذابوں کے اوپر ہم تبصرے تو کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے۔ مشرق کے اور مغرب کے اور شمال اور جنوب کے حالات پر رات کے 2-2 بجے تک بیٹھے ہوئے ہماری گپاشیاں ہوں گی، مقامی سیاست اور نیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس، اور خوب گپاشیاں ہوں گی، خوب سیاستیں ہوں، سیاسی باتیں ہوں، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ عذابات کو دور کرنے کا جو مقصد ہے، جس سبب سے یہ دور ہو سکتے ہیں، وہ ہے تضرع الی اللہ، اللہ کی طرف گڑ گڑانا، لعلہم یرجعون، اللہ کے حضور کی طرف، حضور میں پلٹنا، توبہ کرنا، یہ بتایا اللہ نے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ بے شک وہ جو حقائق کو چھپاتے ہیں، جو آیتوں کو چھپاتے ہیں، کتاب کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اور ہدایت کی جو باتیں ہیں اللہ کے کلام میں اسے چھپاتے ہیں۔ نہیں، یہ کام تو مولانا صاحب کا ہے، یہ کام تو مولوی صاحب کا ہے، میں کیسے بھلا غیر مسلم کو اللہ کے دین کی باتیں بتاؤں؟ جو چھپاتے ہیں حقائق کو، جو اللہ کی کتاب کی واضح آیتوں کو نہیں بتاتے، یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے اوپر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ لعنت کا دور ہے، ہمارے اوپر یہ لعنتیں ہو رہی۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ کتمان حق کے سبب لعنتیں ہو رہی۔ اللہ کے دین کو ہم نے نہیں پہنچایا، نہیں چھپایا، نہ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سجدہ کے اندر الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يهتدون۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو گھڑ لیا ہے انہوں نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں ہے، بل هو الحق من ربك، بلکہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے سراپا سچ ہے۔ اور اس کا مقصود اور مطلوب کیا ہے نزول کا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ آپ ان لوگوں کو جن تک کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا ان کو آگاہ کر دیں، آپ ان کو آگاہ کر دیں، وارن کر دیں آپ۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیر قوم کی ہدایت آپ کے انذار کے عمل پر، آپ کی دعوت اللہ کے عمل پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ مسلم یہ کام کرے گا، دعوت اللہ کا کام کرے گا، اللہ کے کلام کو پہنچائے گا، تو ان کی ہدایت عام ہوگی اور وہ ہدایت پر آئیں گے۔ اور جب ہدایت پر آئیں گے تو پھر آپ سے محبت کریں گے، وہ آپ کے اپنے ہو جائیں گے، پھر نفرتیں نہیں ہوں گی ان کے دل۔ اور سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں 60 70 سال تک، 80 سال تک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن صرف 90% اس میں برکت کا ذہن ہوتا ہے، حرکت کا مزاج ہی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید صرف کتاب برکت نہیں ہے، کتاب حرکت ہے، کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب شعور ہے، کتاب شعور ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ یاسین میں؟
نزول قرآن کا مقصود اور مطلوب کیا ہے وہ بتایا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. اس لیے اتارا ہے یہ قرآن کو، اور یہ غلبے والے اور رحمتوں والے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان لوگوں کو جن کے باپ دادوں کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا آخرت سے، قبر سے، حشر سے، مرنے کے بعد آنے والی مرنے کے بعد والی زندگی سے، آپ ان کو آگاہ کر دیں، ہوشیار کر دیں. کیوں؟ فہم غافلون، وہ غفلتوں میں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد اللہ نے یہ بتایا کہ ہم اپنی بھی غفلت دور کریں اور اس کتاب کے ذریعے جو دیگر غفلتوں میں پڑے ہیں جو دیگر لوگ، ان کی غفلتیں بھی دور کریں. لیکن جب ہم ہی غافل ہیں تو ہم دوسروں کی غفلت کیا دور کریں گے؟ ایک سونے والے کو کیسے جگا سکتا ہے؟ جو سو رہا ہے وہ کیا جگائے گا سونے والے؟ جاگنے والا ہی سونے والے کو جگا سکتا ہے. ہم تو خود غافل ہیں، ہماری غفلتیں دور نہیں ہوئی تو ہم دوسروں کی غفلتیں کیا دور کریں گے؟ نزول قرآن کا مقصود اور مطلوب یہ بتایا ہے کہ اس سے اپنی غفلت، آخرت کے بارے میں جو غفلت ہے، قبر اور حشر اور موت کے بارے میں جو غفلت ہے، اعمال کے بارے میں، کردار کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں جو غفلتیں ہیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق کے بارے میں جو غفلتیں ہیں، ان غفلتوں کو ہم بھی دور کریں اور اس کے ذریعے دوسرے جو غفلتوں میں پڑے ہیں وہ ان کی غفلتیں بھی دور کریں. اس لیے کہ یہ کتاب، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یا ھدی و ذکری للمسلمین، نہیں کہا، بلکہ ھدی و ذکری للعالمین کہا. یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے. ھدی و ذکری للمسلمین نے کہا. نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین، ہم نے آپ مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت، قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت اور ہدایت کی کتاب. اور اللہ الحمدللہ رب المسلمین نہیں پڑھتے ہم نماز میں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں ہم نماز میں. تو یہ مذہب یونیورسل مذہب، اس کا میسیج یونیورسل میسیج ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ہم خزانے رکھے ہوئے اپنے پاس، لیکن اس کے باوجود ہم فقیر بنے ہوئے ہیں، کنگال بنے ہوئے ہیں، داتا ہو کر بھکاری بنے ہوئے ہیں، حاکم ہو کر محکوم بنے ہوئے ہیں، قادر ہو کر مجبور بنے ہیں. ہم نے اللہ کی کتاب سے جو رشتہ شعور کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے قائم نہیں کیا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے عذابات کو دور کرنا ہے تو غفلتیں دور کرو، اپنی بھی دوسروں کی بھی. قرآن کے میسیج کو عام کرو. کتمان حق، جو حق کو چھپا رہے ہو، اس حق کے کتمان حق کا خاتمہ کرو، اظہار حق کرو. اہل حق کا قتل اور سرکشی، یہ گناہ جب ہوتا ہے تو ذلت، بیچارگی اور اللہ کا غضب آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. ان کے اوپر ذلت، بیچارگی کو مسلط کر دیا گیا، مار دیا گیا، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، نبیوں کا قتل کیا، یعنی اہل حق کا قتل کیا، سرکشی کی اور گناہ کی. اس سبب سے جو مصیبت اور عذاب آئے وہ ذلت اور بیچارگی کے عذاب آئے. اسی طرح تیسری بات، احکام خداوندی کا جھٹلانا. جب شریعت کی باتوں کو جھٹلایا جائے، احکام خداوندی کو کم تر سمجھا جائے گا اور اس کے مقابلے میں دنیا کے احکام، دنیا والوں کے فیصلوں کو برتری اور سپیریٹی دی جائے گی، اس وقت کون سا عذاب آتا ہے؟ خدا کی گرفت کا عذاب آتا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 11 کے اندر فرمائی فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے سبب ان کی گرفت کر دی. جب گناہ عام ہوتے ہیں اللہ کی گرفت آتی ہے. اسی طرح حق، اہل حق کا مذاق اڑانا اور ان کو دھمکیاں دینا، ایذا دینا، جب یہ گناہ ہوتے ہیں عام تو پھر طوفان اور سیلابوں کا عذاب آتا ہے. یہ بات شعراء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ قالوا وَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ.
نوح علیہ السلام سے ان کے قوم نے کہا مذاق اڑاتے ہوئے، ریڈیکیول کرتے ہوئے، انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح ہم تمہاری بات کو مانیں، تم پر یقین کریں، تمہاری بات پر تم پر ایمان لے آئیں، جبکہ تمہارے فالوورز تو کم تر لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، بڑے بڑے ہوتے ملین آئر آج کی لینگویج میں، اگر ہوتے تمہارے اس طرح کے فالوور تو ہم تمہاری بات کو امپورٹنس دیتے، اہمیت دیتے۔ یہ دیکھیے حق کا، اہل حق کا مذاق اڑانا، نبیوں کا یا نبیوں کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، یہ گناہ جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين، اور انہوں نے کہا یہ گھٹیا اور ہلکے لوگ ہیں جو تمہارے اوپر ایمان لائے، ہم ان کے مقابلے میں بہت سپیریئر ہیں۔ یہ مذاق اڑایا، اس پر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ کیا عذاب آیا؟ اللہ نے کہا کہ لئن لم تنتهِ، اور پھر دھمکی دی، لئن لم تنتهِ يا نوح لتكونن من المرجومين، اے نوح بس کرو اپنی یہ بھاشن بس کرو، یہ جو ہماری اصلاح کی باتیں کرتے ہو بس کرو۔ بہت دیکھیں آج کی لینگویج میں اگر ہم کہیں کسی کو بتاتے ہیں، ارے صاحب مولانا صاحب بہت دیکھیں، بس اب یہ ماڈرن زمانہ ہے، وہ سب بیکورڈنیس کی باتیں ہیں، بس سب ہو گیا، ہر ذرا کچھ فارورڈنیس کی باتیں کریے۔ انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کہا، تو کیا ہوا؟ لئن لم تنتهِ، تم اگر نہیں باز آئے ہم سنسار کر ڈالیں گے، تم کو پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين۔ جو ایمان والے تھے، نبی والے تھے، ہم نے بچا لیا ان کو، اور جو مذاق اڑانے والے تھے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب آپ غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کی بات کو بتایا، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے 17 آدمی، بعد میں کچھ زیادہ، بعد میں 50 55 57 60 تک آتے ہیں۔ 950 سال میں اتنے آدمی، اور دوسری طرف پورا ملک جو ہے مخالف، پورا ملک مخالف، تکلیفیں دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ سے انہوں نے کہہ دیا اے اللہ اب حد ہو گئی، یہ ایمان لانے والے نہیں، آ گیا اللہ کا عذاب۔ اب کشتی کے اندر جو ایمان والے تھے وہ بیٹھے، 4 بیٹے تھے، حام سام یافس، ایک اور جو بیٹا تھا وہ نہیں آیا۔ حام سام یافس کے 3 بیٹے کے ساتھ آ گئے، ایمان لیا، لیکن ایک بیٹا جو تھا اور بیوی، یہ دونوں ڈیموکریسی پسند تھے، جمہوریت پسند تھے، ان کا نہیں سمجھ۔ اکثریت جدھر ہے ہم تو ادھر ہی جائیں گے، اکثریت آپ کی مخالفت میں بات کر رہی ہے، ووٹ دے رہی ہے، ہم تو وہی کریں گے۔ اللہ کے یہاں میجورٹی اور مائنورٹی پر فیصلے نہیں ہوتے، اللہ کے یہاں حق اور ناحق پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کا معیار حق اور ناحق کا معیار ہے، سچ اور جھوٹ کا معیار ہے، سچ اور جھوٹ کا معیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے آجا ہمارے میرے ساتھ، یا بنیر کا معنی آجا ہمارے ساتھ، اور کافروں میں سے مت بن، نافرمانوں میں سے مت بن۔ اس نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں عنقریب یہ پہاڑ کو دکھ رہا ہے اس پہ پناہ لوں گا اور وہ مجھے بچا دے گا۔ جو مادہ پرست ہوتے ہیں ان کی نگاہ مادیت اور دنیا پہ ہوتی ہے، اور اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طاقت کو جانتا ہے، وہ اللہ کی طاقت کو جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ جس پر رحم کرے وہی بچ سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بچنے والا نہیں۔ بس یہ بات ہوئی رہی تھی کہ ایک موج آئی اور بہا کے لے گئی، فکان من المغرقین، غرقان لوگوں میں سے ہو گیا۔ بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر بپتا نے جوش مارا، باپ نے کیسے ہی تھا، بیٹا تو تھا، اب ڈوب رہا ہے اور بہہ رہا ہے۔ اس وقت کہا یا رب ان ابنی من اہلی، اے میرا رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے۔ فوراً اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، وہی آتی ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح نہیں ہے وہ تمہارے اہل میں۔ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتے، سبب بتایا کیوں نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا عمل سے رشتہ، نبی سے رشتہ، اللہ سے رشتہ ایمان کی بنیاد پر چھوٹتا ہے،
مادے کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، اکثریت کی بنیاد پر نہیں جڑتا۔ نبی سے رشتہ، اللہ سے جو رشتہ صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر جڑتا ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ دیکھیے میجورٹی شرک پر تھی، مائنورٹی توحید پر، ایمان پر تھی۔ ایمان والوں کی نیا پار لگی اور شرک کرنے والے، نبی کی نافرمانی کرنے والے اور خدا کے غداروں کا بیڑا غرق ہوا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں انہوں نے چال چلی ان کو ختم کرنے کی، 1 مہینہ یا چند مہینے یا 1 سال تک الاؤ جمع کیا گیا ان کو ختم کرنے کے لیے، جلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا انہوں نے چال چلی ابراہیم کے بارے میں، ہم نے ان کو نامراد کر کے رکھ دیا، ناکام کر کے رکھ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نوح اور ابراہیم خلیل اللہ اور محمد حبیب اللہ، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ اس مشن کو اپناؤ گے، اس کے فالوور بنو گے تو بیڑا پار ہوگا، نیا پار ہوگی، اور اگر شرک والوں کے راستے پر چلو گے تو پھر بیڑا غرق ہونا ہے، بھلے ہی کتنے ہی میجورٹی کے سلوگن لگاتے رہو۔ یہ بات معلوم ہوئی۔ اسی طرح تکبر اور اکثریت، یہ بات جب یہ گناہ ہوتا ہے تو پھر شکست اور رسوائی کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ یاد کرو حنین کے دن کو، جس دن کے تمہاری اکثریت نے تم کو اطراحٹ میں ڈال دیا تھا۔ حنین کے اندر 17,000 مسلمان، ان کے دل میں یہ خیال آ گیا اب تو ہم اکثریت میجورٹی میں آ گئے، اب ہمیں یہ لوگوں کی تعداد کم ہے، ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدلا اور پھر توبہ کی توفیق ان کو ملی اور انہوں نے توبہ کی۔ اسی وقت توبہ کا یہ اثر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزلنا علیہم سکینہ، ہم نے ان کے اوپر سکینہ نازل کی اور اتنا مال غنیمت دیا کہ کبھی نہیں ملا تھا، فتح و نصرت سے ہم کنار ہو گئے۔ تو اللہ کے یہاں آج ہمارا عہدوں پر اطراحٹ، میجورٹی پر اطراحٹ، اکثریت پر اطراحٹ، اپنے اسباب اور وسائل پر نہیں، ایمان وہ معیار ہے، اللہ کی رضا وہ معیار ہے۔ آخر میں بات بہت طویل ہے، آخر میں ایک حدیث جو ہے وہ اس کو کہہ کر بات ختم کرتے ہیں۔ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 چیزیں نجات دینے والی، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، جو چیزیں نجات دیں گی عذاب سے، فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو، باطن میں بھی اللہ سے ڈرو۔ نہیں ظاہر ہے اللہ اللہ اور گھر کے اندر ہے تو پھر عبداللہ نہیں، ایسا نہیں۔ وَالْقَوْلَ بِالْحَقِّ، اور جب بات کرو حق بات کرو۔ پھر رضا والغضب، خوشی میں ہو جب بھی اور غضب میں ہو، غصے میں جب بھی حق بات کہو۔ یہ 3۔ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَىٰ وَالْفَقْرِ، اور تیسری بات جو عذابات سے نجات دینے والی ہے وہ فقر و فاقہ ہو، تنگی ہو یا امیری ہو، دونوں حالتوں میں اعتدال پر چلو۔ اور جو چیزیں برباد کر دینے والی ہیں فَهَوًا مُتَّبَعٌ، وہ خواہشات کی غلامی ہے، وَشُحٌّ مُتَاعٌ، اور لالچ ہے، دنیا کی لالچ ہے، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور آدمی کا اپنے اوپر اترانا، یہ چیزیں برباد کرنے والی ہیں۔ اللہ ان منجیات کو اپنانے والا ہمیں بنائے اور مہلکات جو ہلاک کر دینے والے ہمارے ان سے ہمیں بچائے۔ سنا، کوشش اس بات کی کیجیے کہ جو باتوں پر توجہ رہے گی اس کا عمل ہو۔ چہارشنبے کے دن ڈاکٹر رؤوف خیر کا خطاب ہے، نبی اقبال شناسی کی 233 نشست ہے۔ حضرت اورنگزیب، عالمگیر اور اقبال، ابھی دونوں کا کیا مقام ہے اسلامی دنیا میں آپ نے سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی بات بتاتا ہوں، وقت کم ہے۔ حضرت اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سرکاری خزانے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، کوئی معاوضہ نہیں دیتے تھے، بلکہ قرآن تحریر کر کے اس کے ہدیے پہ زندگی بناتے تھے۔ یہ مسلمہ بات ہے اور آج بھی یہ صحیح ہے۔ ہندوستان زندہ باد میں سو رہا ہے تو شرط نہیں اس کے بعد۔ خیر، مجھے اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ چہارشنبے کا بہت اہم عنوان ہے، اس کا تشریف لائی، اور آج جو مولانا نے جو کچھ کہا ہے اس
کے بعد انہوں نے دعا بھی کی ہے، کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی طرف راغب کرے۔ ایک بات جی جو خوشبو ہوتی ہے، خوشبو جب تک خوشبو قید میں رہتی ہے تو فضا کو معطر نہیں کرتی، اور جب آپ خوشبو کو قید سے رہائی دیتے ہیں تو وہ فضا کو معطر کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، ذرا اپنے کردار سے خوشبوؤں کو اعمال کے ذریعے ذرا رہائی دیجیے، اپنے اعمال صالحہ سے رہائی دیجیے خوشبو کو، پھر دیکھیے فضا کیسی معطر ہوگی، اور پھر آپ محبوب خدا بھی ہوں گے اور محبوب خدائی بھی ہوں گے۔